السلام علیکم، میں نم ملک مینگل ہوں، ایم ایس اسٹوڈنٹ ہوں بایو کیمسٹری کی، اور آج کی جو نشست ہم نے سجائی ہے وہ ارلی چائلڈ میرجز کے اوپر ہے۔ بیسکلی یہ ایشو کافی عرصے سے ریز ہو رہا ہے پاکستان میں، اور پاکستان جیسے جتنے بھی ایشین کنٹریز ہیں ان میں بہت زیادہ آ رہا ہے۔ آج ہم جو مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں اسے صرف پاکستان کے سیناریو میں کر رہے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے تمام صوبے نے جو ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشنس کے تھرو جو لاز پاس کیے ہیں اس میں یہی کیا ہے کہ 18 سال میل کی ایج رکھی ہے اور 16 ایئرس فیمیل کی رکھی ہے، سوائے صوبے سندھ کے جنہوں نے ایکول 18 ایج رکھ دی ہے۔ اب ہم کیوں بات کر رہے ہیں کہ ارلی میرجز کو نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے کچھ فیکٹس اینڈ فگر ہے۔ اگر پاکستان کے سیناریو کو دیکھا جائے تو 4% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی 15 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے، اس سے بھی انڈر ایج۔ 15 سال از جسٹ این ایسٹیمیٹیڈ 2018 کے سروے میں یہ مانا جاتا ہے، جبکہ 18% ان بچے اینڈ بچیوں کی ایج ہوتی ہے جو 18 سال سے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی شادیاں ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ارلی میرجز کی جب بھی بات آتی ہے زیادہ تر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ارلی میرجز صرف اسپیسیفائڈ ہے فیمیلس کے لیے، جبکہ اس میں دونوں جینڈرز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ بہت دفعہ ہم اپنے اسپیشلی انٹیریئر ایریاز میں دیکھتے ہیں کہ جو بچے کی ایج ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے 18 سال سے 16 سال سے، مگر اس پہ شادی جیسی بڑی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ شادی اس ایج میں ہونا چاہیے یا نہیں، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کیا وہ ذمہ داری وہ بچی یا بچہ اس ایج میں لے سکتی ہے یا نہیں۔ آج کی پینل ڈسکشن اسی کے اوپر ہے، اور ہمارے ساتھ ڈفرینٹ ایکسپرٹس ہے جنہیں میں باری باری بلانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے میم میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی سیریس ایشو کے لیے وقت نکالا، اور اس پہ ڈیفینیٹلی ہم ڈفرینٹ اسپیکٹ سے بات کریں گے 1 to 1۔ میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ شیئر کیا۔ سب سے پہلے میم شاہدہ سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ میم آپ کا کیا خیال ہے جب بھی ارلی چائلڈ میرجز کی بات کی جاتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ فیمیل جینڈر سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور دوسری بات کیا کہتے ہیں، اکثر اوقات یہ کہنے کو ملتا ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ ایشو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر کسی کی فیملی کا ایشو ہے۔ تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ارلی ایج میرجز یا چائلڈ میرجز یہ بہت بڑا ایشو ہے، خاص کر پاکستان میں، اسپیشلی خاص کر ہمارے جو رورل ایریاز میں یہ بہت زیادہ، یہ ایشو بہت زیادہ اونچے لیول پر پہنچ گیا ہے۔ آپ والی بات ہے کہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں یا ان کے فیملیز سے ڈسکس کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، تو وہ اس چیز کو مائنڈ بھی کرتے ہیں بیکاز آف دیٹ کہ ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے پاورٹی اتنا زیادہ ہے۔ لوگ چاہتے ہیں، ابھی لاسٹ ایئر میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی افغانستان کا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مہنگائی کی وجہ سے اور ریسورسز نہیں ہے، تو یہی بچیاں رہ گئے جن کو ہم چھوٹے ایج میں سیل کرتے ہیں شادی کے نام پہ، ان کے بدلے ہم ولور لیتے ہیں یا جو پیسہ لیتے ہیں۔ ایون کہ اگر ہماری بچی 2 سال کی، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جس بندے سے ہم ان کی شادی کر رہے ہیں وہ 18-20 سال کا بھی ہو جائے، ہمیں میٹر نہیں ہوتا۔ جب ہماری بچی بالغ ہو جاتی ہے تو ہم ان کی رخصتی کر دیتے ہیں۔ چائلڈ میرج ایشوز کے سب سے بڑے نقصانات یہ کہ سب سے پہلے اس بچی سے اس کا بچپن چھین لینا، اس کا بچپن ان سینس کہ وہ اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں، انجوائے کرنے کے دن ہوتے ہیں، چاہے وہ ایجوکیٹڈ فیملی سے ہو یا ان ایجوکیٹڈ فیملی سے، لیکن اس کا بچپن اس سے چھین لیا جاتا ہے، جو اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے بچپن کو انجوائے کرے، سیکھے ساتھ ساتھ زندگی کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایجوکیشن اس سے چھین لینا، اور تیسری بات یہ ہے کہ گھر کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ اس پہ اوور لوڈ ہو جاتے ہیں ظاہر شادی کے بعد، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ بچی ذہنی تناؤ کا، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، کہ مطلب وہ جس ایج میں ان پرابلمس کو وہ آسانی سے سولو نہیں کر سکتی، ان کا سلوشن اس کے پاس نہیں ہوتا، ظاہر اتنی چھوٹی سی ایج کے حوالے سے ہوتی ہے تو ان چیزوں کو آسانی سے سولو نہیں کر سکتی۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اگر وہ بچی چھوٹی ایج میں اس کی شادی ہوگی تو جو آنے والا بچہ ہے جس کو وہ جنم دے گی، ان دونوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ ظاہر جو بچی ہے 18 سال کم عمر کی جو بچی ہے وہ مینٹلی یا فزیکلی میچور نہیں ہوتی کہ وہ ایک بچے کو تندرست اور صحت مند بچی کو جنم دے سکے۔ تو اگر ایک معاشرے میں نیا آنے والا بچہ ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کا ماں کا شعور اس میں ہو، اس میں ہیلتھ ایشوز نہ ہو، تو وہ بہتر بچے کو جنم دے سکتی ہے اور اس کی کیئر بھی کر سکتی ہے اور اس کو معاشرے کا ایک اچھا حصہ بھی بنا سکتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ
اویئرنیس لوگوں میں بہت کم ہے، اور ذمہ داریوں کا اتنا اس پہ بڑھ جانا، یہ بہت بڑا المیہ ہے. ان چیزوں کا سلوشن یہی ہے ارلی ایج میرجز کا، کہ ہم سب سے پہلے ایجوکیشن دے لوگوں کو، ان کو اویئرنیس دے بتا دے کہ مطلب یہ چیزیں وہ نہیں. دوسری یہ کہ پاورٹی، ان غربت کو ختم کیا جائے تاکہ لوگ ان چیزوں کے لیے مجبور نہ ہوں، اپنی بچیوں کو چھوٹی ایج میں ان کی شادیاں نہ کریں. اور پانچویں بات یہ کہ مطلب وہاں پہ جو غربت ہے اور ساتھ میں ہیلتھ ایشوز ہیں، خاص کر مدر اور بچے کے لیے جو پیدائش کے وقت، ان چیزوں کو سولو کرنا چاہیے، تو یہ مسئلے سولو ہوں گے. پاورٹی تو ڈیفینیٹلی ہے. تو آپ کس پرسپیکٹیو سے دیکھتی ہیں ارلی میرجز کو، پاورٹی کو، اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹ ہے یہ ولور اور پکائے چیزوں کا ایشو، اسپیشلی اگر ہم جہیز کو بھی اس میں ایڈ کر دیں، تو آپ اس کو کیسے ایسوسیٹ کرتے ہیں چائلڈ میرجز کے ساتھ؟ یہاں میں سب سے پہلے اسٹارٹ کروں کہ واٹ از چائلڈ میرج. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا، کس کو ہم کہتے ہیں چائلڈ میرج؟ مطلب انڈر ایج جو ہیں وہ 18 سے کم جو ہیں وہ دیٹ از چائلڈ میرج، وہ بچے کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یونیسیف نے کہا کہ یونیسیف کی ایک رپورٹ میں دیکھ رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بلیو کرتے ہیں اس کو کہ چائلڈ میرج جو ہے وہ ایک اوفینس ہے، ایک وائلنس اگینسٹ بچوں کے اگینسٹ. وہ وائلنس ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو اٹھا کے لے گئے، ریپ کر لیا ان کو، یا ان کے ساتھ کوئی غلط اور کام کیے، تو یہ بھی ایک آفینس ہے، ایک وائلنس اگینسٹ ویمن کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم بچوں کی ارلی ایج میں شادی کر دیتے ہیں. اور اس میں نہ صرف ہم فیمیل چائلڈ کو دیکھتے ہیں، ہم میل چائلڈ کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ میل چائلڈ بھی جس طرح سفر کرتا ہے جیسے فیمیل چائلڈ ہیلتھ وائز سفر کرتے ہیں، مینٹلی سفر کرتے ہیں. اور پھر بار بار یہ چیزیں چلتی رہیں نا کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں بچیوں کے ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور دین جو ان کی لرننگ پروسیس ہوتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے. بچیوں کا جو لرننگ پروسیس ہوتا ہے اسکول اور کالجز میں جانے کا، جو ان کی آپس میں ایک دوسرے سے لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر وہ لوگ شادی جب ان کی ہو جاتی ہے تو سسرال میں ان کے یہ ہوتا ہے کہ بہو آ گئی. وہ یہ نہیں کہتے کہ انڈر ایج بچی آئی ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں بہو آئی ہے، اور جیسی باقی بہوؤں اور بہنوں کا اور سب کا جو رول ہوتا ہے وہ اس کو بھی پلے کرنا ہوتا ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کہ ہم اس کی شادی ارلی ایج میں جب کر دیتے ہیں تو ہم اس کا بچپن اس سے چرا لیتے ہیں نا. اس کا بچپن جب نکل جاتا ہے، اس کی وہ جو بچپن ہوتا ہے وہ بالکل مائنس ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دم سے شادی کے بعد بڑی عورت کا رول پلے کرنا شروع کر دیتی ہے. تھینک یو سو مچ میم آپ نے اس کا بہت ہی خوبصورت پرسپیکٹیو بتایا. میم آپ نے ایک بہت پیاری بات کی کہ ہم بچے سے اس کا بچپن چرا لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی مس صدف میں آپ کی طرف آتی ہوں. ایک پہلے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہونا ہی نہیں چاہیے چائلڈ میرجز. اب ہم تھوڑا اس پرسپیکٹیو پہ آتے ہیں کہ جب ہو جاتی ہے تو اس بچے کو معاشرتی طور پہ کتنے ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے میم نے بھی اسٹوری سنائی کہ وہ بچی کھیل رہی تھی، اس کے یہاں بچہ ہوا تھا اور وہ کھیل رہی تھی، تو معاشرتی اس پہ اور باقی یہ کہ سسرال کی ایک دم ذمہ داریاں آتی ہیں. تو وہ اس اسپیکٹس پہ آپ تھوڑا نظر ثانی کر دیں ہمارے لیے پلیز. اور گرلز اسپیک آؤٹ فورم یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو ہم شاید سینچریز سے نگلیکٹ کرتے آ رہے ہیں. اگر ہم پوری گلوب کی بات کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ارلی ایج میرج ہے وہ گلوبل ایشو ہے، نہ صرف پاکستان کا بلکہ گلوبلی. اور اگر تھوڑی سی ہم اسٹیٹسٹکس پر نظر ڈالتے ہیں تو 12 ملین کے قریب خواتین جو ہیں وہ ہر سال، جو بچیاں ہیں ان کی شادیاں 18 اور 16 سال سے پہلے ہو جاتی ہیں. کوئی 23 کے قریب بچیاں ایسی ہیں جن کی ہر 1 منٹ میں شادیاں ہوتی ہیں، اور کوئی ایک بچی ایسی ہے ان میں جو ہر سیکنڈ میں جس بچی کی شادی ہوتی ہے. اور اگر ہم ہسٹوریکلی بات کریں تو اس میں جو ہائی لائٹڈ کنٹریز ہیں یا ہائی لائٹڈ ریجنز ہیں ان میں ایشیا اور جو سب سہارا کنٹریز ہیں وہ ہائی لائٹڈ ہیں. ایشین کنٹریز میں پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، انڈیا اور اس طرح کی بہت ساری اور بھی ممالک جو بلو پاورٹی لائن ہیں یا انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اس چیز کا بہت زیادہ شکار ہیں. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں 21% گرلز ایسی ہیں، ڈفرینٹ ریسرچ کے مطابق ایسی ہیں جن کی 18 سال سے پہلے جو ہے وہ شادیاں ہو جاتی ہیں.
اور اگر ہم اس کو مزید نیرو ڈاؤن کرتے ہیں، بلوچستان کے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں، تو بلوچستان میں جو ہائی لائٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں ان میں نصیر آباد، ان میں مکران اینڈ سبی. سب سے جو ہائی ریشو ہے وہ نصیر آباد اینڈ مکران ڈویژن میں، جس میں 22 to 23% بچیاں ایسی ہیں جن کی 18 سال سے پہلے شادیاں ہو جاتی ہیں. اینڈ دین سبی جو ہے وہ بھی، اس میں 22% بچیاں ایسی ہیں جن کی 18 سال سے کم عمر میں شادیاں ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم 16 ایئرس کی بات کریں تو اس میں کیچ، اوران، خزدار، بارکھان، قلعہ سیف اللہ اور اس طرح کے ہائی لائٹڈ جو ہیں وہ ڈویژنز موجود ہیں جن میں 16 سال سے کم عمر بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اور جن میں کوہلو، نصیر آباد اینڈ قلعہ سیف اللہ وہ ہائی لائٹڈ ہیں جن میں 16 سال سے کم عمر بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے میں ان کا ریشو ملا ہے. اب اگر ہم ریزنز کی بات کرتے ہیں تو دیر آر ڈفرینٹ ریزنز. بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر یہ شادیاں ہو رہی ہیں. سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اکنامیکل ایشوز ہیں، پاورٹی ہے، جس کی وجہ سے فیملیز کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کی جو بچیاں ہیں وہ جلد از جلد اپنے گھروں کی ہو جائیں، اور ان کو وہ جو بچیاں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ ان کے لیے ایک بوجھ ہیں، اور وہ اس بوجھ کو اتارنے کے لیے پیرنٹس 16 سال سے پہلے ہی ان کی شادیاں کرنے کے اوپر رضامند ہو جاتے ہیں. سیکنڈ ایشو یہ ہے کہ کچھ نارم سیٹنگز ایسی ہے، ہمارے کلچرل بیریئرز ایسے ہیں جن میں ہم نے شاید ان کچھ ڈویژنز میں ہم نے لیک آف اویئرنیس اور ایڈوکیسی کی وجہ سے ہم نے یہ اپنی ایک مینٹل اپروچ ڈیولپ کر لی ہوئی ہے کہ جتنی جلدی بچیوں کی شادیاں ہوں گی اتنی جلدی ان کے لیے افیکٹو ہے، اور ماں باپ کے لیے وہ بہت ہی ایک اچھا رول ادا کرتا ہے کہ ہم نے اپنے پیرنٹس سے بھی یہ سنا ہے کہ جتنی جلدی ہم اپنی بچیوں کی شادیاں کر دیں اتنی جلدی ہی اچھا ہے. لیکن ان شادیوں کے بعد کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کو ہم بہت حد تک نگلیکٹ کرتے آئے ہیں. ان میں سب سے بڑے کانسیکوینسز یہ ہیں کہ جب آپ ارلی ایج میرج بچیوں کی ہو جاتی ہے تو obvious سی بات ہے کہ برتھ ریشو زیادہ ہوتا ہے. آپ 16 سال سے پہلے عمر کی بچی کی شادی کر رہے ہیں تو اس میں جو ہیں ان بچیوں کے ہاں بچے پیدا ہونے کے چانسز اور ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، جن کو ہم سرٹن ٹائم جو ہیں وہ سیلف آف پرائڈ بھی سمجھتے ہیں. دین دیر آر مینی مور ایشوز وچ آر ریلیٹڈ ود پریگنینسی، کہ پریگنینسی کے ان کو بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں، یا اگر وہ کنسیو کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد ان کے مس کیریجز، نمبر آف مس کیریجز کے جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اینڈ دیر از اے سرٹن پرسنٹیج کہ جب وہ برتھ ڈیلیوری کر رہی ہوتی ہیں اور اس دوران ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. سرٹن اسٹیجز پر تو ایسا محسوس کرنے کو ہوا ہے، ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ بچہ اور ماں جو ہے ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے علاوہ اور بہت سے ایشوز ہیں، جس میں ایک کامن بیماری جو خواتین میں پائی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیسٹولا، وہ بیماری ان بچیوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. چونکہ ان کی اتنی زیادہ کیئر نہیں ہوتی، ان کو خود اپنے بیسیکلی ان کو اپنی باڈی کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسے کیئر کر سکتی ہیں، اپنی باڈی کا خیال کر سکتی ہیں، اور جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو تو نگلیکٹ کرتے ہیں، بیکاز وہ ایک تصور ہمیں پایا جاتا ہے چونکہ سسرال ہے اس کو بیٹی کا ایک درجہ نہیں دیا جاتا، وہ بہو کے مقام کے اوپر لا کر اس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی باڈی بالکل جو ہے وہ جب پریگنینسی کا ٹائم آتا ہے اس ٹائم اس کو ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے بڑا جو فیکٹر ہے جس کو شاید ہم سب نگلیکٹ کرتے ہیں، دیٹ از مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، کہ اس کی نہ صرف ہم کبھی بھی اس حوالے سے بات نہیں کرتے، ہم فزیکل پرابلمس کی ہم بات کرتے ہیں. اور چونکہ میرا تعلق ایک ڈسیبلٹی رائٹ ایکٹیوسٹ سے بھی میرا تعلق ہے، تو اس حوالے سے میں بات کروں گی کہ خواتین بہت زیادہ ڈسیبلٹی کا بھی شکار ہوتی ہیں ڈیورنگ پریگنینسی، اور چونکہ ان کا برتھ ریشو بہت زیادہ ان کے حوالے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو ایسی ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتی ہے کہ پھر ان کی جو پوری لائف ہے وہ پیرالسس کا شکار ہو جاتی ہے، اینڈ دین دے بیکم ڈپینڈنٹ آن بہت چیزیں کمپریہینڈ کیا فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ. اور ڈیفینیٹلی آپ نے مینٹل ہیلتھ کی بات کی، ویل بینگ. ہمارے ساتھ مس رضیہ بیٹھی ہیں، سائیکولوجسٹ. میں چاہتی ہوں مس رضیہ، میم نے سوشیو بھی بتا دیا، ساتھ میں میم نے جینڈر سے بتا دیا، پاورٹی. میں چاہتی ہوں ابھی آپ مینٹل ہیلتھ کی طرف اس اسپیکٹ سے کہ ایک
ارلی جو چائلڈ میریجز جب ہوتی ہیں تو ان کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر وہ کس مینٹل اسٹیٹ سے گزرتی ہیں؟ اور چائلڈ میریجز اسی طرح کے جتنے بھی سوشل ایونٹس ہیں ان کے تو کنسیکوینسز ہوتے ہیں، بایولوجیکل، سوشل یا سائیکولوجیکل. تو اس طرح سے چائلڈ میریجز کے بھی بہت سارے کنسیکوینسز ہے، سائیکولوجیکل تو بہت ہی زیادہ ہے. سب سے مین جو میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں بھی دیکھی جب میں بپس میں کام کر رہی تھی، ڈیوٹی میری فیمیل وارڈ میں تھی، تو سب سے زیادہ خواتین جو آتے تھے وہاں پہ پرابلم کنورژن کے ساتھ. کنورژن ایک طرح کی ذہنی بیماری ہے جہاں آپ کے فزیکل سمٹم، آپ کے ذہنی دباؤ کی وجہ سے آپ کو فزیکل سمٹمس آتے. وہ خواتین یہ اٹینشن پانے کے لیے یا کہ دباؤ سے بچنے کے لیے ایز اے ڈیفینس یوز کرتے تھے. کنورژن ہم کہتے ہیں کہ باڈیلی سمٹمس کو فیک کرنا. وہ فیک نہیں ہے، وہ مینٹل ایشوز کے وجہ سے، مینٹل اسٹریسز کے وجہ سے ان کو یہ سارے سمٹمس آتے. جیسے کہ پیٹ کا درد، پیٹ میں درد نہیں ہوتا، پیٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کی یہ آبزرویشن ہے کہ ہے تو وہ سارے وہی سمٹمس ایکسپیرینس کر رہے ہوتے. سر کا درد، چکر آنا، گر جانا، فٹس پڑنا، یہ ساری چیزیں میڈیکلی اگر چیک اپ کرے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ فیک ہے سارے، کچھ بھی سمٹم وہاں پہ اسکین نہیں ہو رہا، لیکن مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے ان کو آ رہے. یہ سارے وہ ایز اے ڈیفینس یوز کر رہے ہوتے ہیں ان سارے وائلنس سے، گھریلو جھگڑوں سے بچنے کے لیے. اور ہم عام زبان میں یا سوشل زبان میں اسے کیا نام دیتے ہیں کہ پوزیشن ہے، جن کا اثرات ہے ان کے اوپر، جادو ٹونے کا یہ ہے. پھر ان کو لے کے بابا جی کے پاس ان کے پیرنٹس یا ان کے سسرال کے کنسیو نہیں کر پا رہی، ابورشن ہو رہے ہیں، امیچور برتھس ہو رہے ہیں، یا اس کی خود کی صحت ٹھیک نہیں، شام کا وقت ہوتا ہے، اس کا دل مطلب وہ مایوس ہونے لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اثرات ہوگی. لیکن ہم میڈیکل ٹرم میں اس کو اسی طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ امیچور برتھس، سارے کنسیو نہ کر پانا، جو اور سارے ہیلتھ ایشوز یہاں پہ دوسرے ایکسپرٹس نے ایکسپلین کیے، تو وہ یہی امیچور یا چائلڈ میرج کے وجہ سے. اب چائلڈ میرج کے کازز میں جب ہم جائے تو پھر وہی سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے پیرنٹنگ کا. تو سب سے پہلے فیکٹر جو میں سمجھتی ہوں سوشل جو فیکٹر ہے کہ چائلڈ میرجز رک نہیں رہی یا زیادہ ہو رہی ہے، پیرنٹنگ کے وجہ سے. جو ہمارے پیرنٹس سوشل نارمس کو، کلچرل اسپیکٹس کو اتنا ویلیو دے رہے کہ اپنے بچی کے ہیلتھ کے سے زیادہ پریورٹی دے رہے اس چیز کا، اور وہی بچی پھر بعد میں جا کے پیرنٹ بنے گی، یہی سائیکل وہ ریپیٹ کرے گی. امیچور تھنکنگ، ایک جو ڈسیبل سوچ جو ہے وہ سوسائٹی میں جنریشن بائی جنریشن ریپیٹ ہوتی جائے گی. میرا سوال میم صدف سے، وہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم اس بل کو کس طرح سے پاس کروا سکتے ہیں، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو اور قبائلی پوائنٹ آف ویو کی جب بات آتی ہے تو اس میں بہت زیادہ تضاد آ جاتا ہے، تو بیچ کا راستہ کس طرح نکالا جائے؟ تھینک یو سو مچ نمرا آپ کے سوال کے لیے. میرے خیال کے مطابق ہم تو وہ بدقسمت قوم ہیں جو ابھی تک ہم ایج کے درمیانی پھنسے ہوئے ہیں کہ شادی کی عمر 16 سال ہونی چاہیے یا 18 سال ہونی چاہیے. آپ اگر پورے پاکستان میں دیکھیں تو صرف صوبہ سندھ میں جو شادی کی ایج ہے وہ لڑکے اور لڑکے کی وہ 18 سال ہے، اور باقی تمام صوبوں میں جس پر ابھی سٹل ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ لڑکی کی ایج 16 سال ہے اور لڑکے کی عمر 18 سال ہے. میرے خیال کے مطابق ہر چیز کا راستہ ممکن ہے اگر اس چیز کو جو ہے اس پر بات چیت کی جائے اور بیٹھ کر ان چیزوں کو ریزالو کیا جائے. اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے وہ بچی کو اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ میڈیکلی فٹ ہے، کیا وہ سائیکولوجیکلی فٹ ہے. اگر وہ میڈیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی فٹ ہے دین دیر از دا وے کہ وہ ایک میرج کے کانٹریکٹ میں وہ آ سکتی ہے. دین سیکنڈلی جو ہمارے جو شادی کو کرتے ہیں ہمارے نکاح خواں، ان کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو نکاح خواں ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. وہ صرف چند ایک پیسوں کے لالچ کے پیچھے جو ہیں وہ شادیاں کروا دیتے ہیں، یہ بنا دیکھے کہ بچی کی عمر 13 سال ہے، 14 سال ہے. انفیکٹ دیر آر سرٹن کیسز کہ جن میں 10 سال بھی بچی کی عمر ہوتی ہے، اور ان کیسز میں وہ صرف تھوڑے سے پیسوں کے عوض ان کی شادیاں کروا دیتے ہیں. ان پلیٹ فارمز کے اوپر جہاں پر سول سوسائٹی موجود ہیں ان کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ہمارے علماء کرام کو موجود بھی ہونا چاہیے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ خواتین سے اٹھ کر آنے والے یا کمیونٹی لیول کی جو خواتین ہیں ان سے اٹھ کر آنے والے کیا ایشوز ہیں اور ان کو مل بیٹھ کر سالو کیسے کیا جا سکتا ہے. تھینک یو.
मेरा क्वेश्चन जो है ना डॉक्टर शाहिदा से है कि जो हमारा बिल है, हमारे सूबे की नुमाइंदे बिल पास करने में क्यों सीरियस नहीं है, मतलब वो ये क्यों नहीं समझते कि बाकी सूबों ने तो वो बिल पास कर लिया लेकिन बलूचिस्तान वाले क्यों नहीं करवा रहे, क्यों उस मामले में बिल्कुल भी सीरियस नहीं। कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है कि बहुत सारे लोग मिलकर, सोशल एक्टिविस्ट, हम सब मिलकर वहाँ गए, बिल पास होते होते रह गया, मसला क्या है, किस वजह से सॉल्व नहीं हो रहा। वाकई बहुत बड़ा इशू है कि बाकी सूबों में ये बिल पास हो गए, बलूचिस्तान में जबकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वही साइकोलॉजिकली मैं वही कहूँगी कि ज़हनी मरीज़ बैठे हुए वो चाहते हैं कि अब दूसरी तीसरी शादी करें, उनके पास फ़ंड इतना ज़्यादा है कि यंग बीवियाँ हमारे यहाँ आ जाए, हमें मिल जाए, अगर हमने इस बिल को पास किया तो हम महरूम हो जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो अगर हम देखें, हम अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से जब बात करते हैं या ख़वातीन के हक़ूक़ के हवाले से जब बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ तो हमारी जो बुनियाद से ही जो ख़राबियाँ हैं वहीं से शुरू हो जाती हैं। हम एक औरत की अपब्रिंगिंग इस तरीके से करते हैं कि उसके जहन पे एक वो जाल बिछा देते हैं, एक दीवार खड़ी कर देते हैं कि आपने इसी महदूद हद तक आपने सोचना है, इससे आगे आप ना सोच सकती हैं ना देख सकती हैं। वो जो मर्दाना समाज जो जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वो हम औरत की मेंटल उसके ऊपर उसको फीड कर देते हैं और उसके अंदर से जो भी उसकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसे कत्ल कर देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं। जो हमारा पिदरशाही निज़ाम है जहाँ पे वालिद आते हैं, घर पे बेल बजाते हैं तो सब बच्चे खामोश हो जाते हैं, डर के बैठ जाते हैं। वालिद का रूम अलग होता है, वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं होती है। बच्चे माँ से बात करते हैं, बाप से कम बात करते हैं। माँ को भी वालिद के रूम में जाने की इजाज़त नहीं होती है, वो वहाँ पे खाना पहुँचाए, वो उसकी खिदमत करे, लेकिन उसको अपनी बात कहने की इजाज़त नहीं होती। तो वही चीज़ें जो है ना आगे चल के हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, वहीं पे फिर आगे चल के वो मुतशद्दिद मर्द भी बन जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो हमें जो है ना स्टार्ट अगर लेना है तो सबसे पहले हमें उन जो रूरल एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पे जो मर्द हजरात हैं पहले उनकी जो है इस्लाह करनी चाहिए, ताकि वो इस बात को समझें कि औरत भी इंसान है, उसके हकूक़ हैं जो अल्लाह ताला ने उसे दिए हैं। तो और बच्चों के दरमियान और वालिदैन के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है उसे ख़त्म करना चाहिए। वो कहते हैं कि खिलाओ सोने करने वाला, रखो शेर की नज़र, लेकिन आप रखते शेर की नज़र है, सोने करने वाला बेशक आप खिला रहे होंगे, लेकिन आप बच्चों को ओपन माहौल नहीं दे रहे हैं जहाँ बच्चा आके आपसे अपने दिल की बात कह सके। जब तक बच्चा आपके सामने खुलेगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि बच्चे के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। थैंक यू। हमें लोगों का माइंड सेट चेंज करना है। आइए हमारे साथ मिल के लोगों का माइंड सेट चेंज करें और कोशिश करें कि इस इश्यू को सॉर्ट आउट करें प्यार और मोहब्बत से। थैंक यू।